کرنے یار وہ میں نے انہیں بولا یہ پہلے کورٹ والا کر لیں، جو آپ یہ سوال کریں گے میں جواب دوں گا۔ سر بتائیے گا کہ آج کی کورٹ کی پروسیڈنگ کیا ہوئی ہیں، 3 اہم سیٹیں اور جلسے کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ لیکن جلسے کے حوالے سے کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے ٹو پروٹیسٹ، فنڈامنٹل رائٹ ہے ٹو ہیو اے گیدرنگ اور جلسہ۔ انہوں نے کہا کسی صورت آپ ریفیوز نہیں کر سکتے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ جی چیلم تک آپ ان کو ہم اس کے بعد اجازت دے دیتے ہیں، تو جج صاحب نے خود سوال کیا، میں نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آج 14 اگست کی تمام تقریبات آپ نے منسوخ کر دی ہیں، اگر آپ نے کر دی ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں، تو انہوں نے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ دوسرا سوال جج صاحب نے ہی کیا کہ یہ ٹی ایل پی صاحب، میں نے بھی کہا ٹی ایل پی والے جو دوست تھے ہمارے، وہ کس کیپیسٹی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم یہ نہیں کہتے ان کے خلاف ایکشن لیں، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں دھرنا بھی وہی ہے، پارٹی بھی وہی ٹی ایل پی ہے، جگہ بھی وہی فیض آباد ہے، چیف جسٹس موجودہ بھی وہی ہیں، یہ میں نے کورٹ کو بھی بتایا ہے، اور رولنگ پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون بھی وہی ہے، اور اسلام آباد پولیس بھی وہی ہے۔ اس کے باوجود اور 10 محرم سے پہلے وہ آ کر کے بیٹھے تھے، ہمیں تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 10 محرم کا ہے، اور 8 کو محرم شروع ہوا تھا، 5 کو انہوں نے ہمارا جلسہ کینسل کیا جو کہ 6 کو ہونا تھا، اور جو جلسہ کینسل کیا اس میں ہمیں بلائے بغیر، ہمیں سنے بغیر انہوں نے وہ آرڈر پاس کیا۔ تو کورٹ نے کہا یہ سارا کچھ انلیگل ہے، یہ جان بوجھ کے آپ یہ نہیں دینا چاہتے۔ جماعت اسلامی کو بھی الاؤ کیا انہوں نے اس میں F9 پارک میں۔ کل ہماری میٹنگ ہوئی تھی اے ڈی سی جی عبداللہ کے ساتھ اور ایس پی وغیرہ کے ساتھ، سب کے ساتھ بیٹھ کے میں نے ان کو سارے کوشچنز بتائے۔ میں نے کہا جی آپ کہتے ہو کہ ترنول میں وہ ایک پرائیویٹ پلیس ہے، ترنول میں آپ کہتے ہو جگہ چھوٹی ہے، ترنول میں آپ کہتے ہو کہ روڈ بلاک ہونے کا خطرہ ہے، چلیں، اور پھر ارد گرد میں کوئی مجالس ہو سکتی ہیں جس کے اوپر لوگوں کا اعتراض ہو سکتا ہے ہمارے لاؤڈ اسپیکروں کا۔ ہم نے ان کو اجازت کہا کہ جی اب ہمارا پریفرنس جو ہے وہ F9 پارک ہے، جہاں ہم سینکڑوں جلسے ہم نے بھی کیے، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کیے، وہ گیٹڈ کمیونٹی ہے اور باؤنڈری وال ہے، 4 گیٹس ہیں، آپ آؤٹر سیکورٹی آپ دے دیں، انٹرنل سیکورٹی ہم خود دے دیں گے، اور ہم ہمارے رضاکار کھڑے کر دیں گے۔ پھر وہاں نہ کسی کا سراؤنڈنگز میں کسی جگہ ہے کسی کی جو ڈسٹرب ہو، نہ کسی کو یہ تکلیف ہوگی کہ روڈ بلاک ہوگا، کیونکہ چاروں طرف سے گاڑیاں آئیں گی، اپنی اپنی جگہوں پہ پارک ہو جائیں گی، وہاں ایک چھوٹے ایریا پہ ہم جلسہ کریں گے، اور 3-4 گھنٹے کا ہمارا میکسیمم پروگرام ہوگا، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے کورٹ نے ہماری اپلیکیشن ایکسیپٹ کر لی ہے، اور اب جو ہی آرڈر آتا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن میں ہم آگے پروسیڈ کریں گے۔ دوسرا جو سیٹوں والے حوالے سے ہمارا کیس تھا، 2 چیزیں اس میں بڑی امپورٹنٹ تھیں۔ ایک یہ ہے کہ باعث جج صاحب کا کوئی تعصب نہیں ہے ان لوگوں کے خلاف، وہ 2 باتیں انہوں نے کی ہیں۔ ایک باعث ایک کہا ہے کہ جناب ان کو جلدی جلدی جج صاحب کیس چلا رہے ہیں۔ الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 7 دن کا جواب کا ٹائم ہوگا، اور پھر اس کے بعد ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی، اور اگر کوئی بھی ٹائم مانگے گا تو اس کو 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ بھی ساتھ ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود آج تقریباً 4 مہینے ہونے کو ہیں کہ ہمارا ابھی تک جواب کے پروسیس میں چل رہا ہے، تو لہٰذا یہ تو کوئی گراؤنڈ نہیں ہے۔ تو آنریبل کورٹ کو ہم نے کہا ہے کہ باعث کا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے۔ اور دوسرا آپ کو یاد ہوگا طارق فضل جو کٹ پتلی ایم این اے بنا پھرتا ہے، اس نے پریس کانفرنس کی کہ جج صاحب کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے، ہم یہ نہیں کہتے وہ باعث ہے۔ جب یہ کہتے ہو کہ خود کہتے ہو کہ باعث نہیں ہے وہ جج، تو پھر پروسیڈنگز میں کیسے آپ ٹرانسفر کرا سکتے ہو؟ بہرحال ابھی آرگومنٹس، اور پھر ایک پروویژن ہے سیکشن 151 آف دی الیکشن ایکٹ، وہ یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے ایک ٹربیونل سے دوسرے ٹربیونل۔
وہ پاور بھی ہم نے چیلنج کی ہوئی ہے کہ یہ بدنیتی پہ مبنی ہے، کیونکہ الیکشن ایکٹ اس جرم میں ملوث ہے جو اس نے کیا ہے، فراڈ الیکشن کرائے ہیں، کرپٹ پریکٹسز کی ہے، جس میں ریٹرننگ آفیسر ہمارے جو کٹ پتلی ایم این ایز ہیں طارق فضل چودھری سمیت اور ریٹرننگ آفیسر کے ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان، لہٰذا جو ملزم ہوتا ہے وہ کیسے خود جج بن جائے گا اور ٹریبونل سے کہے گا کہ نہیں جی آپ کیس نہ سنیں، وہ تو پھر منمانی کرے گا، جو ٹریبونل قانون اور انصاف کے مطابق کیس چلنا شروع کرے گا اگلے دن اس کو ٹرانسفر کر دے گا، پھر دوسرا ٹرانسفر کر دے گا، یہ ان کو اختیار نہیں ہے، وہ جج سے اوور اینڈ ابو نہیں ہے، وہ جوڈیشری نہیں ہے، وہ ایگزیکٹو اتھارٹی ہے، تو ایگزیکٹو اتھارٹی جوڈیشری سے لوور ہوتی ہے، وہ ہائر اتھارٹی نہیں رکھتی، تو لہٰذا اس حوالے سے ہمارے آرگومنٹس ہو گئے ہیں، دوسری پارٹی کے آرگومنٹس کل صبح شروع ہوں گے۔ سر یہ